سورۃ الرعد، سورہ الرعد، آیت نمبر 22۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 22، صفحہ نمبر 228۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو صبروا، ان سب نے صبر کیا، ابتغاء، چاہنے کے لیے، وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ان سب نے قائم کیا نماز کو، وَأَنفَقُوا، اور ان سب نے خرچ کیا، مما، اس سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، سرا، چھپ کر، وعلانیہ، اور ظاہری طور پر، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنہ، نیکی کے ساتھ، السیئہ، برائی کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عقبی الدار، انجام ہے گھر کا، آخرت کے گھر کا، جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشہ رہنے والے، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، ومن صالح، اور جو نیک ہوگے، ومن صالح، اور جو نیک ہوگا، من آبائہم، ان کے باپ دادوں میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون، وہ داخل کریں گے، علیہم، وہ داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، من کل باب، ہر دروازے میں سے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، بما، بسبب اس کے، صبر تم، جو تم نے صبر کیا، فنعما، پس اچھا ہے، عمدہ ہے، عقبی الدار، انجام کار گھر، آخرت کا جو گھر ہے انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہم نے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا وہ لوگ جو ایمان پر ڈٹ گئے، انہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا، اس کو توڑا نہ، اور انہوں نے رشتہ داریوں کو ملایا، اور انہوں نے وہ اللہ سے ڈرے اور آخرت کے دن سے ڈرے، اس کا ذکر ہم نے پڑھا۔ آگے والذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، یہ سب جتنی بھی نیکیاں ان کا سب کا دار و مدار، جیسے ایک نا انما الاعمال بالنیات، کہ جو اعمال کی جزا و نیت کے اوپر ملے گی، ایسے ہی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کا دار و مدار صبر کے اوپر ہے۔ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے صبر کرنا، جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پیدا کر لی تو لوح محفوظ کے اندر لکھ لیا کہ جو میری رحمت ہے میرے غصے کے اوپر غالب ہے، یعنی کیا مطلب جو اللہ کا صبر ہے وہ غالب آ گیا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا صابر ہے، صبر کرنے والا، لوگوں کی باتوں کے اوپر، جو لوگ اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں، کوئی اس کا بیٹا بنا دیتا ہے، کوئی اس کی بیٹیاں بنا دیتا ہے، کوئی اس کے شریک بنا دیتا ہے، کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کو دیتا ہے۔ فرمایا اگر وہ صبر اور درگزر سے کام نہ لے تو اس دنیا پر کوئی چلنے والا انسان چلنے میں نظر نہ آئے، وہ صبر اور درگزر کی انتہا کر دیتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور صبر جو ہے یہ پہلے موقع پر ہے، جب تکلیف ہے اسی وقت صبر کرنا، اسی کا نام صبر ہے۔ جب آہو بقا کر لی تو پھر وہ صبر نہیں ہوتا۔
اس لیے اللہ والذین صبروا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبر کی انتہا کر دی. جیسے آپ نے اللہ کے عائشہ صدیقہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ جنگ احد، غزوہ احد کے سے جیسے یہ موقع ہوا کہ ایسا بھی کوئی آپ کے وقت ہے؟ فرمایا ہاں، وہ تبوک اپنا جب میں طائف کی وادی طرف گیا تھا، ان لوگوں نے پتھر مارے اور آپ کو لہو لہان کر دیا، اور پھر جبرائیل آ گئے، فرشتہ آ گیا، اگر آپ کہیں تو میں ان کو کچل کر آ دوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا مظاہرہ کیا، عظیم صبر کیا آپ نے، وہ صبر کی ایک مثال قائم کر دی. یہ آپ کا صبر ہی تھا، یہ آپ کا صبر ہی تھا. یہ صبر اور آپ کا اخلاق، یعنی اخلاق کیا ہے؟ اس صبر کی وجہ سے نا ہر عمل جو ہے وہ صبر کے آگے آ جائے. صبر ہوگا تو ہر چیز کا وہ اس کو نکھار دے گا. وہ آپ کا اخلاق تھا، آپ کا صبر تھا. وہ صبر کی بنا کے اوپر ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے، وہ ایمان لے کر آئے. جیسے وہ ثمامہ بن اسال جس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ مسلمان ہوگا، لیکن آپ کا اخلاق اور صبر اس کی باتوں کے اوپر وہ اسلام قبول کر لیا. جیسے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. جیسے ہندا، اس نے اسلام قبول کر لیا. جیسے خالد بن ولید، اس نے اسلام قبول کر لیا. یعنی اتنی باتیں انہوں نے کی، انتہا کر تکلیف دینے کی آپ اللہ کے نبی کو، صحابہ کرام کو، لیکن آپ نے صبر کی انتہا کر دی. اور صبر کی بدولت یہ لوگ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے. ہر عمل کا درمدار نیت کے اوپر ہے. فرمایا کہ ہر عمل کی قبولیت کا جو انحصار ہے وہ اس کے ختم ہونے پر ہے. جیسے انسان کا وہ اپنا وہ اس عمل کا خاتمہ ہوگا نا، ویسے ہوگا. یہ انسان پہلے سوچے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، وہ ایسے ہی کرے. لیکن جب وہ اس مقام کے اوپر پہنچ جائے، پھر وہ کہے یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میری محنت ہے، یہ تو میرے پاس جو دولت ہے، یہ جو میری عقل ہے، جو مجھے اللہ نے یہ مجھے شعور ہے، یہ اس کی بنا کے اوپر ہے. وہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر دے، جو اللہ کی رحمت کا انکار کر دے، اور وہ جو اپنا اس کی جو رضا ہے، اس کی جو طلب ہے وہ دنیا کی ہو جائے اور وہ اللہ کی رضا کو چھوڑ دے. فرمایا کہ لیکن وہ لوگ ابتغاء، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. جیسے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ پر رخ پھیر لیتا ہے، ابتغاء، اللہ پر چہرہ، وجہ ہی، اللہ چہرہ پھیر لیتا ہے. یا اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے وجہ ربی، ابتغاء وجہ ہی، اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، وہ چہرہ دیکھنے کے لیے یہ لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے لیے ہر کام کرتے ہیں. وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمانوں کے اوپر بلا کر دیا، اور یہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا. یہ فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا. جس کے نماز کا حساب ٹھیک ہوگا اس کے باقی معاملے اللہ ٹھیک کر دے گا. اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے. کیسے کام کرنا ہے؟ فرمایا جیسے میں نے نماز پڑھی ویسے تم نے نماز پڑھنی ہے. اور کیسے آپ نے پڑھی؟ اس کی ہر چیز محفوظ ہے. آپ نے اپنا رفع دین تکبیر کیسے کہی، آپ نے ہاتھ سینے میں باندھا، کہاں پر باندھا، آپ نے رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، آپ نے رفع دین کیا کہ نہیں کیا، آپ نے آمین کی کہ نہیں کی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، ہر چیز محفوظ ہے. اتنی محفوظ ہے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے بسترے پر مجھے نظر نہ آئے. میں نے ہاتھ مارا تو آپ سجدے میں تھے، میرے ہاتھ آپ کے پاؤں کو لگے، آپ سجدے کی حالت کے اندر آپ کے پاؤں کھڑے تھے اور ساتھ ملے ہوئے تھے. یعنی یہ چیز بھی واضح کر دیں، کوئی چیز چھپی نہیں ہے. یہ اب ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم اس کو نہ ڈھونڈیں، ہم اس کو نہ پڑھیں، ہم اس کو نہ سمجھیں، ہم تقلید کے پیچھے لگے رہیں. جیسا ہم نے دیکھا اپنے بڑوں کو، جیسا ہم نے سنا اپنے بڑوں کو، ہم ویسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی. وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر. اس کو خرچ کرنا جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ 2 خرچ کرتا ہے انسان، لیکن فرمایا جو شخص
ایک کی جگہ دو خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ دو خرچ کرتا ہے، ایک جوڑے کی جگہ دو جوڑے دیتا ہے، ایک گھوڑے کی جگہ دو گھوڑے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اندر۔ فرمایا اس کا مقام یہ ہے کہ قیامت کے دن سب فرشتے جتنے جنت کے دروازے ہیں ان کے سب فرشتے اس کو آوازیں ماریں گے، جناب ادھر سے آ جاؤ، جناب ادھر سے، اس کا یہ مقام ہے۔ یعنی یہ جیسے فرمایا تھا ابو بکر سے، ابو بکر تیرا وہ مقام ہے، تجھے ہر دروازے کا اپنا دروازہ آواز مارے گا۔ یہ اللہ نے کوئی بھی چیز کسی کے لیے مخصوص نہیں کر دی، یہ ان کو دیا مقام، یہ تجھے بھی مقام حاصل ہے، اور میرے تیرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو یہ کام کریں گے، ان کو مقام حاصل ہوگا کہ سب دروازے کے جو دربان ہوں گے، فرشتے ہوں گے، جنت لوگوں آوازیں ماریں گے، آپ ادھر سے آ جاؤ، انفقوا خرچ کرو اللہ کی راہ کے اندر، مما رزقناہم جو رزق دیا ہم نے، ہر نعمت اللہ نے دی، کسی نے نہیں دی، رزقناہم اصل چیز یہ رزقنا ہم نے رزق دیا، عزت دولت شہرت تمہاری عقل مندی ذہن، رزقنا ہم نے رزق دیا، سرًا جو تم چھپ کر کرتے ہو، چھپ چھپ کرنا، جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایک وہ آدمی ہوگا جب وہ صدقہ خیرات کرے گا، اس ہاتھ سے کرے گا، اس ہاتھ کو پتہ نہ ہوگا جب وہ کرے گا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب اللہ نے زمین بنائی تو اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ زمین سے طاقتور کوئی شے ہے؟ فرمایا ہاں پہاڑ ہے، یہ زمین کو ٹھہرا دیا، اور پہاڑوں سے طاقتور فرمایا لوہا ہے جو پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے، فرمایا لوہے سے طاقت پوچھا، فرمایا ہاں لوہے سے طاقتور آگ ہے جو لوہے کو پکڑا دیتی ہے، اور فرمایا آگ سے طاقتور فرمایا پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پوچھا اس سے طاقتور، فرمایا ہاں وہ صدقہ ہے جو دائیں ہاتھ سے کیا جائے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ صدقہ ہے۔ چھپ کر کرنا، ظاہری طور پر کرنا، مفسرین کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے اس کو اعلانیہ طور پر دینی چاہیے، بتا کر دینی چاہیے تاکہ تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگے، اور جو صدقہ خیرات ہے وہ تمہیں چھپ کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اندر تاکہ کہ اس میں ریاکاری نہ آ جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد ہے آپ کے پاس، ان کے پاس فقر ظاہر ہو رہا تھا، ان کے جسموں کے اوپر سے کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے، وہ آئے، آپ نے دیکھا اور نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا کون ان کی مدد کرے گا، آپ نے قرآن پاک کی یاد پڑھی وانفقوا والی، خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے اندر۔ ایک صحابی اٹھا، وہ گھر گیا، جو اس کے اندر اس کے پاس پیسے تھے وہ لے کر آیا، اسے سارے آنکھوں ڈیل دیے، اس کے دیکھا دیکھی دوسرے صحابہ کرام اٹھے، وہ بھی گئے اور مسجد نبی کے اندر ڈیل لگ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی کام تو جو اللہ نے بتا دیا انفق خرچ کرو، فرمایا اچھا کام ہے، اس نے شروع کیا، جو لے کر آیا اس کا ثواب اس کو ملے گا، ان کو ملے گا، اس کو ملے گا۔ وانفقوا خفیہ ظاہر اپنا چھپ کر اس کو خرچ کرو یا اللہ نے ظاہر کرو۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ اپنی برائیوں کو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات کہ جو نیکیاں ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کے دوران گناہ کو ختم کر دیتی ہے، ایک جمعہ کے دوران ایک جمعہ دوسرے جمعہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کا کفارہ ہے، یعنی اللہ نے موقع پیدا کر دیے، فرمایا دور کر دیتی ہیں۔ جیسے قرآن دوسری آیت ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اور نیکی کے ساتھ برائی کو ایسے ختم کرو، ایسے اس طریقے سے برائی کو ختم کرو نیکی کے ساتھ کہ جو تمہارا دشمن ہوگا نا، جس کی تمہارا دعوت ہوگی وہ بھی تمہارا پیار کرنے والا بن جائے گا، تمہارا دوست بن جائے گا۔ فرمایا ایسے کرو، یدرعون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، اور ان کے لیے جو یہ کام کریں گے آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، جو آخرت اللہ جنت پیدا کی جنت، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات عدن باغات ہوگے عدن ہمیشہ رہنے والے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جنت کی حوریں ہوگی، اس لیے ترغیب فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ڈراؤ مت، فرمایا جنت کی حوریں ایسی ہوں گی ان کو اپنا نہ ان کو تھوک آئے گا، نہ ان کو حیض آئے گا، نہ ان کو فرمایا کہ اپنا پیشاب، اور نہ ان کے ان کو اپنا یعنی اتنی پاک صاف ہوں گی، نہ ان کو تھوک آئے گا، نہ ان کو حیض آئے گا، اور نہ ان کے اندر کسی قسم کی گندگی کا سار نظر آئے گا، ایسی پاک صاف ہوں گی۔ فرمایا ان کی جو پنڈلی کی جو اپنا گودا ہے نا، گودا اس میں سکھ ہڈی نظر آئے گی، اتنی پاک صاف ہوں گی۔ فرمایا ان کو صرف جنتی دیکھیں گے،
اور کوئی شخص نہیں دیکھے گا. فرمایا جو اس کے میوے ہوں گے ان متشابہہ ملتے جلتے ہوں گے. انسان ایک کو کھائے گا دوسرا لے آ جائے گا, وہ کہے گا یہ میں نے کھا لی, وہ کہے گا نہیں اس کا ذائقہ دیکھو, اس کا ذائقہ جدا جدا ہوگا. فرمایا جو اس کی حوریں ہوں گی فرمایا وہ اپنے خاوند کے اوپر فدا ہونے والی ہوں گی. ایسی حوریں ہوں گی جو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں. اور بتایا کہ ایسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وحشت, اور ہر انسان جب مر جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کو اس کی آخر جو ہے جب اسے جانا اسے دکھایا جاتا ہے روزانہ 2 ٹائم صبح اور شام کہ یہ تیرا آخر انجام ہے. اگر جنتی ہے اس کو وحشت دکھائی جاتی ہے, اگر جہنمی اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے. اسے کہا اب انتظار کر, تو نے جو عمل کیا تجھے اس کا اجر ملے گا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے وحشت میں دیکھا کہ وہاں پر سب سے زیادہ فقراء لوگ تھے اور سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں تھیں. میں نے اس کو دیکھا. اور جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ جنت میں گیا, میں نے دیکھا کہ ایک محل ہے اور ایک عورت وہاں پر وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا حضرت عمر فاروق کا محل ہے. کہا مجھے عمر تیری غیرت یاد آ گئی, میں وہاں سے واپس چلا گیا. عمر فاروق رونے لگ پڑے. کہا یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا. یعنی دنیا کے اندر بشارت دی گئی کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں, جن کی آنکھوں کے اندر, جن کے سننے کے اندر, جن کی باتوں کے اندر, جن کے اعمال کے اندر شرم و حیا ہے, اللہ اور نبی کی محبت ہے, ان کے لیے بشارتیں ہیں جو بتائی گئی. جنات و دن بغات ہمیشہ رہنے والے, یدخلونہا وہ داخل ہوں گے اس کے اندر, وہ من صالح من آبائہم اور جو نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے, ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ وہ داخل ہوں گے جنت کے اندر ہر دروازے, فرشتے ان کے اوپر داخل ہوں گے. فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ والذین, دوسری آیت ہے سورۃ طور کی, والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے, واتبعتہم ذریتہم اتباع کی ان کی اولاد نے, وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ اور ہم ملادے کی ان کی اولاد کو ان کے ساتھ. یعنی ماں باپ کے اعمال بڑے اچھے ہیں, بڑے اونچے ہیں, وہ نوازی ہیں, نیکوکار ہیں, ان کے مال بڑے, لیکن اولاد کے جو مال تھوڑے ہیں, ان کی نیکیاں کم ہیں. اللہ ہمارے ہم ان کی نیکیوں کو زیادہ کر کے ماں باپ کے ساتھ کٹھے جنت میں داخل فرما دیں گے تاکہ سب کی آنکھیں ٹھنڈ ہو. والذین آمنوا جو ایمان والے ان کے ساتھ رشتہ دار بھی آ گئے, عزیز و اقربا بھی آ گئے. انسان کہتا ہے میرا سارا خاندان جنت میں چلا جائے, جن کے اعمال کم ہوں گے, لیکن والذین آمنوا جو ایمان لائے, توحید کا اقرار کیا, توحید پر کام ہے, اسی پر ان کو موت آئی, وہ اللہ ان کے ساتھ فضل کرے گا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈک ہو. ماں باپ کی بڑا دادا ہے, پر دادا ہو, کہے گا میرا بیٹا میری بیٹی ہے, پوتے نواسے, وہ چاہے گا سب ایسے جنت میں جائیں. اللہ اس کی خواہش کو پورا کرے گا اور ان سب کے اعمال کو بڑھا کر ان سب کو اکٹھا جنت میں داخل فرما دے گا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار وہ جب داخل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سلام کریں. یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. جب وہ داخل ہوں گے تو فرشتے سلام کریں گے کہ سلام تم پر بسبب اس کے جو تم نے صبر کیا. صبر یعنی ہر نیکی کا دار مدار صبر کے اوپر ہے. جیسے جسے پاک ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ تم کو پتہ ہے جنت میں کون سی مخلوق سب سے پہلے جائے گی؟ فرمایا اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا اس کے اندر جنت کے اندر سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین جائیں گے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کی وجہ سے سرحدیں محفوظ ہوتی ہیں اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جب یہ دنیا سے فوت ہوتے جاتے ہیں ان کی حسرت ان کے دل کے اندر رہ جاتی ہے, وہ اپنی حسرت کو پورا نہیں کر سکتے. اور فرشتوں جاؤ ان کو سلام کرو. فرشتے کہ ہم جائیں سلام کریں, ہم آپ کے مخلوق ہیں. ہمیں ہاں جاؤ, یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری بندگی کا اپنا حق ادا کر دیا, انہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے سرحدیں محفوظ ہوتی ہیں اور آنے والی آفات کو بچا جاتا ہے. اور جاؤ ان کو سلام کرو. فرشتے آتے ہیں, آج آ کر کہتے ہیں سلام علیکم, تمہارے اوپر سلامتی ہو بسبب اس کے جو تم نے صبر کیا.
جو تم نے صبر، اس وجہ سلامتی ہو. یعنی ہر نیکی کا در نیت پر بھی ہے، اور جو نیت کے بعد جو اس کی راہ کے اندر مصیبتیں پریشان آتی ہیں اس کے اوپر انسان صبر کرتا ہے، حق سے نہیں ڈولتا، اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ سلام علیکم بما صبرتم. فرشتے سلام کہتے ہیں ہر دروازے میں سے، اس کو آوازیں آئیں گی جناب ادھر سے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ادھر سے. اللہ کی خاص جو اس کو رحمت ہوگی. جو لوگ یہ سارے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو ہر دروازے وال پر جناب میری طرف سے آ جاؤ، اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کرے. فنعم عقبی الدار. یہ دیکھو کتنا اچھا گھر ہے. دنیا کے گھر ہیں، کچھ دیر بعد ان میں کمی کوتاہی آ جاتی ہے، ان میں نقص پڑ جاتا ہے، انسان کہتا ہے یہ کہ میرے اللہ فمانے عقبی دار. وہ جو جنت کا گھر ہے وہ بہت ہی عمدہ گھر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے. اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين صبروا جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، ابتغاء وجہ ربهم، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کیا، مما، اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، سرًا، پوشیدہ طریقے سے، وعلانیہ، اور ظاہری طریقے سے، یعنی اعلانیہ، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنہ، نیکی کے ذریعے، السیئۃ، برائی کو، اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے عقبی الدار، انجام کے اعتبار سے آخرت کا گھر، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، یدخلونہا، وہ ان میں داخل ہوں گے، ومن صلح، اور جو نیک ہوئے، من آبائہم، ان کے باپ دادوں میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، وہ بھی ہمیشہ والے باغات میں داخل ہوں گے. والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم، ان پر داخل ہوں گے، من کل باب، ہر دروازے سے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کا مظاہرہ کیا، نعم عقبی الدار، بس کتنا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر انجام کے اعتبار سے.